بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عظمت علی عباسی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اینڈ سوشل ایشوز۔ ویڈیوز کا یہ سلسلہ قانون کی آگاہی عوام تک پہنچانے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ آپ بھی اس اچھے کام میں شامل ہو سکتے ہیں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے، شیئر کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ بڑا امپارٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں اویئرنیس کافی کم ہے جنرل پبلک میں بھی، اور ہماری کمیونٹی پہ بھی کم اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے کیسز کے کم ہونے کی وجہ سے۔ تو جس ٹاپک کی میں بات کر رہا ہوں وہ بیسیکلی آج ہے وقف کے بارے میں، وقف پراپرٹی کے بارے میں۔ اور وقف، ویسے ہم نے وقف کا نام تو سنا ہوا ہے کہ وقف املاک ہیں یا یہ وقف ہے جی۔ تو وقف بیسیکلی کہتے ہیں کسی بھی چیز کو دے دینا، پرماننٹلی دے دینا کسی نیک مقصد کے لیے یا خیراتی کام کے لیے، یا کسی مذہبی مقصد کے لیے جو ہم دے دیتے ہیں کسی چیز کو، کسی پراپرٹی کو۔ اب اس پراپرٹی کو یا اس سبجیکٹ کو، اس ٹاپک کو جو قانون ڈیل کرتا ہے، اس کے بارے میں ایک قانون بھی ہے، وہ ہے پنجاب وقف پراپرٹیز آرڈیننس 1979۔ اسی طرح دیگر صوبوں میں بھی قانون موجود ہے۔ اب اس قانون کے اندر جو بتایا گیا ہے، یا اس قانون کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ وقف پراپرٹیز کون سی ہوتی ہیں اور کیسے جو ہے پراپرٹیز کو وقف کیا جا سکتا ہے، یا کیسے خود بخود بھی کوئی پراپرٹیز جو ہے وہ وقف میں شامل ہو جاتی ہیں، یا کسی قانون کے تحت بھی جو ہے کوئی پراپرٹی وقف پراپرٹی کنسیڈر کی جائے گی، یا اس قانون کے تحت یعنی پنجاب وقف پراپرٹیز آرڈیننس 1979 کے تحت بھی کوئی پراپرٹیز ایسی ہیں جو وقف پراپرٹیز کنسیڈر کی جاتی ہیں، اگر ہیں تو وہ کون کون سی ہیں۔ تو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے ہم بات کرنے کے لیے اسی ایکٹ کے حوالے سے بات کریں گے، پنجاب وقف آرڈیننس 1979، جس کی سیکشن 2 جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وقف پراپرٹیز کون کون سی ہیں۔ تو اسی سے لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے وقف پراپرٹی کے بارے میں۔ تو وقف پراپرٹی کو یہ بتا رہا ہے کہ وقف پراپرٹی مینس پراپرٹی آف اینی کائنڈ پرماننٹلی ڈیڈیکیٹڈ بائی اینی پرسن پروفیسنگ اسلام۔ اب یہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی پراپرٹی جو کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دے دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے دے دیتا ہے، ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے، فار کن مقاصد کے لیے؟ فار اینی پرپز ریکگنائز بائی اسلام، جو کوئی بھی مقصد ہے جس کو اسلام اجازت دیتا ہے، ایز ریلیجیس، وہ ریلیجیس مقصد بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور مقدس مقصد بھی ہو سکتا ہے، یا خیراتی مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اسی سیکشن کے اندر یا اسی ایکٹ کے اندر جو وقف پراپرٹی کے متعلق ہے، مزید بھی کچھ کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اور کون کون سی پراپرٹیز۔ ایک تو ابھی یہ ہم نے پہلی کر لیا کہ کوئی بھی پراپرٹی جو ایک مسلمان شخص جو ہے وہ پرماننٹلی وقف کر دیتا ہے، ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے کسی بھی ریلیجیس، مذہبی، خیراتی یا کسی اور مقدس یا نیک مقصد کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو وہ پراپرٹی کنسیڈر ہوگی وقف پراپرٹی۔ تو اسی طرح آگے اس کی ایکسپلینیشنز ہیں اسی سیکشن کی جو وقف پراپرٹی کے متعلق ہے اس آرڈیننس کی۔ تو اس کی ایکسپلینیشن 1 یہ کہتی ہے کہ if a property has been used from time immemorial for any purpose recognized by Islam as religious, pious or charitable, then in spite of there being no evidence of any express dedication, such property shall be deemed to be waqf property۔ اب یہ کہتا ہے کہ کوئی پراپرٹی اگر آپ کے سامنے ہے اور وہ آپ کی مطلب کافی عرصے سے پہلے یعنی اممیموریل ہے، اس کا ٹائم کا نہیں پتہ کہ جی کب سے یہ استعمال ہو رہی ہے وقف کے طور پر، لیکن بڑے عرصے سے استعمال ہو رہی ہے وقف کے طور پر، تو اس کے بارے میں اور کوئی ڈاکومنٹری شہادت نہیں ہے
کہ یہ وقف پراپرٹی ہے، یعنی وقف نامہ نہیں ہے، وقف رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جس شخص سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری یادداشت سے پہلے سے یا میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے سے یہ استعمال ہو رہی ہے وقف کے طور پر، جیسے عیدگاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، یا مسجد میں استعمال ہو رہی ہے، یا کسی اور نیک مقصد کے لیے یا خیراتی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو وہ پراپرٹی بھی وقف پراپرٹی کنسیڈر کی جائے گی۔ اور ایسی کوئی پراپرٹی اگر آپ کے علاقے میں موجود ہے اور اس کے اوپر کوئی بندہ کلیم کرتا ہے اپنا پرائیویٹ رائٹ یا اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس قانون کے تحت متعلقہ اتھارٹیز کے ذریعے سے اس کو روکا جا سکتا ہے، متعلقہ کورٹ کے ذریعے روکا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو دوسری پراپرٹی بتائی گئی ہے پراپرٹی ایکسپلینیشن 2 میں، پراپرٹی الاٹڈ ان لیو اور ان ایکسچینج آف وقف پراپرٹی لیفٹ ان انڈیا شیل بی ڈیمڈ ٹو بی وقف پراپرٹی۔ اب وقف پراپرٹی جو ہے وہ آپ کو آپ کے پاس انڈیا میں تھی اور آپ وہاں پہ چھوڑ آئے، اس کے بدلے میں جہاں پہ آپ کو الاٹ ہوئی ہے پاکستان میں، پارٹیشن سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے آپ کے پاس انڈیا میں، ہندوستان میں جو پراپرٹی تھی وہ آپ چھوڑ آئے ہیں وہاں پہ، اور یہاں پہ اس کے بدلے میں جو پراپرٹی ملے گی تو وہ بھی وقف پراپرٹی کنسیڈر ہوگی۔ اسی طرح ایکسپلینیشن 3 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی آف اینی کائنڈ ایکوائرڈ ود دا سیل پروسیڈز اور ان ایکسچینج آف اور فرام دا انکم arising out of وقف property or from subscription raised for any purpose recognized by Islam as religious pious or charitable shall be deemed to be وقف property۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی پراپرٹی جو لی جاتی ہے وقف پراپرٹیز کی انکم سے، اس کے فنڈ سے، اس کے سورسز سے، تو وہ پراپرٹی بھی جو ہے وہ وقف پراپرٹی کنسیڈر ہوگی۔ اس طرح ایکسپلینیشن 4 میں بتاتے ہیں کہ دا انکم فرام باکسز placed at shrine and offerings, subscriptions or articles of any kind, description or use presented to a shrine or to any person at the premises of a shrine shall be deemed to be وقف property۔ اب اسی طرح کسی درگاہ میں یا کسی دربار میں جو بھی باکسز ہیں چندے کے، یا کوئی اور ادھر فکسچرز ہیں، چیزیں لگی ہوئی ہیں، آرٹیکلز ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کے تحت وہ بھی جو ہے وقف پراپرٹی کنسیڈر ہوگی۔ یا ادھر کوئی نذرانے چڑھائے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، کوئی ادھر تحائف دیے جاتے ہیں، کوئی چیزیں دی جاتی ہیں، وہ بھی وقف پراپرٹی کنسیڈر ہوگی۔ ایکسپلینیشن 5 یہ کہتی ہے کہ اس میں بھی ایک اور کیٹیگری بتا رہے ہیں وقف پراپرٹی کی، وہ کون سی ہے؟ پراپرٹی پرماننٹلی ڈیڈیکیٹڈ فار پرپزز آف اے ماسک، تکیہ، خانقاہ، درگاہ اور ادر شرائن شیل بی ڈیم ٹو بی وقف پراپرٹی۔ یعنی کوئی اور بھی پراپرٹی جو ہم مستقل طور پر دے دی گئی ہے مسجد کے طور پر، تکیہ یا خانقاہ کے طور پر، درگاہ کے طور پر یا دربار کے لیے، تو وہ بھی جو ہے وہ وقف پراپرٹی کنسیڈر ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس قانون میں وقف پراپرٹی کی ساری کیٹیگریز بتا دی گئی ہیں، اور یہ قانون یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وقف پراپرٹی آرڈیننس 1979 جس کے بارے میں ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ اس کا مقصد کیا، اس کا بیسیکلی مقصد بھی اس قانون کا یہی ہے کہ وقف پراپرٹیز کو کنٹرول کرنا، اس کو مینیج کرنا، اس کو ایڈمنسٹر کرنا، انتظام و انصرام سنبھالنا ایک قانون کے تحت، اور اتھارٹیز قائم کر دی گئی ہیں، ادارہ بنا دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے تاکہ ان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے اور ان کا انتظام و انصرام ہو سکے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو وقف پراپرٹیز کے بارے میں کہ وقف پراپرٹیز کون کون سی ہوتی ہیں، وہ ساری کیٹیگریز ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ قیمتی معلومات دیگر شہریوں تک بھی پہنچائی جا سکے۔ بہت شکریہ۔